اج کل لوگ پیر بنائی پے ہیں، پیرے کنے پردے شردے ختم تھی گئے ہیں۔ یہ پیر دین تے دشمن ہیں، جڑے اندر ون بیانن پردہ نہیں کرویں دے، عورتیں کو نماز نہیں آدے۔ اللہ سا کو اسلام علی غیرت عطا کرے۔ اچھی آمین آکھ، مل کے آمین آکھ، چھکے آمین آکھ۔ ضرورت دے ماتا ہاتھ اچھا کپڑا کھین کے دے ہو، جتی اچھی کھین کے دے ہو، زیورات استطاعت کے مطابق بنا کے دے ہو، لیکن مرد ہر شے خود کھناوے۔ یہ جنہیں آپ بازار کھنن پیا وینن، یہ نبی دی شریعت دے خلاف معاملہ ہے۔ پردہ ہی نہیں ہونا، غیر نال بے محابہ ملاقاتاں تے اختلاط، یہ خطرناک ہے۔ نبی دی شریعت ساری عزت دی محافظ ہے۔ اگر پاک پیغمبر دی غلامی کرے سو، سنت تے شریعت دی تابعداری کرے سو، عزت محفوظ تھی سن۔ اللہ دنیا ہی سونی بنے سی، اللہ آخرت ہی سونی بنے سی۔ سچ ہے کہ نا؟ زورنا پیچھے نبی علیہ السلام فرمائے، میں ڈٹھے اکثر عورتاں جہنم پہ ویاں ہن، صدقہ کرو۔ یہ لان تان زیادہ کریں جن، انہیں دی زبان تے کنٹرول کوئی نہیں۔ پہلی بات، یہ اکثر عورتاں جھگڑالو ہیں، خامد نہ لڑسن، ابے نہ لڑسن، بھیران نہ لڑسن، منہ زور تھی گئے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ نبی صحیح فرمائے لانتا کریں جن، اپنے بالے کو پلوتے کڑھیں جن، اس واسطے جہنم پہ ویاں۔ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائیے کہ یہ لانتا کرن دے نال نال ناشکری بڑی کریں جن، اور خاص کر عشیر دی ناشکری۔ عشیر عربی زبان وچ ویسے ان لوگوں کو آدن جڑے گھر دے وچ قریب رہندے ہوون، ابا، بھرا، بیٹا، گھر والے جڑے جنہاں دے نال رہائش معاشرت کٹھے ہے۔ لیکن مفسرین آدن ان دا سب کو زیادہ اطلاق خاوند دے اوتے ہوندے، جو عورت دے نال زیادہ قرب خاوند ہے، خاوند کرے زیادہ عورت دے قریب کوئی نہیں ہوندا۔ یہ عورتاں اکثر خاوند دا ناشکریاں تھیاں، بلکہ میں حدیث وچ پڑھے، یہ کوئی مفروض دی بات نہیں ہے، کہیں مولوی دی دسی ہوئی دی گال نہیں، یہ رحمت والے نبی صادق مصدوق پیغمبر دا ارشاد گرامی ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، عورت دی ذات نہ شکری ذات ہے، الا من رحم اللہ، مگر چند عورتاں جنہیں تے اللہ دی رحمت ہوئے۔ پاک پیغمبر نے فرمائے، ساری زندگی، سارا زمانہ، ساری زندگی انہیں تے نعمتہ کرو، ساری زندگی انہیں تے احسانات کرو، ساری زندگی انہیں نال بھلائی کرو۔ اگر کہیں ویلے ہک گال نہ منے سو، اے اکثر نسا تیرے گھر بھلائی ڈٹھی کائے نہیں۔ یہ نبی سے فرمائے، ساری زندگی نے کو کھواؤ، پلاؤ، پواؤ، ہنڈاؤ، رجاؤ، ایک ڈیاڑے آکھو جا بس آج تو پیکے نہ ون، میرے مہمان آنے پائن وقت دیکھ کیا کریں گے۔ آکسی میں تو کہہ دینا، میں تھی ڈھکی پہیاں ساری زندگی بس غلامی، پیو ماں میرے تو ظلم کی تہا اتھائی پرناچ چھوڑی آس، میں کیا ڈٹھے۔ یہ ناشکری ہے، خاوند دی نافرمانی ہے۔ دوستو ایک بات یاد رکھا ہے، مائی بی بی دے بہشت ونجن واسطے لازم ہے کہ خدا تے مصطفیٰ تے بات اندے تو اندہ خاوند راضی ہوئے۔ بات سمجھی نہیں پئی؟ نہیں پئی سمجھی نہیں تو توجہ کرو، میں قیمتی کر کھڑا کریں نا۔ یہ ڈو یہ ہستیاں کائنات جی، ایک مرد ایک عورت، انہیں ڈو واسطے مخلوق کی چو ڈو ہستیاں راضی ہونا ضروری ہے۔ میرے پاس توجہ کرائے، میں جی گل کھڑا دسے شاید مت تو کوئی نہ دسے۔ دنیا دا نظام مرد عورت نال چل دے، مرد واسطے بھی تے عورت واسطے بھی، دوہائیں واسطے مخلوق کی جو ڈو ہستیاں دی رضا ضروری ہے۔ خدا تے مصطفیٰ دے بعد او ڈو راضی تھی سن، اے بہشت ویسی۔ میں دسے نا توجہ ہے، پچھلے بنیاں دی توجہ ہے، پوری توجہ کرا ہے۔ نبی دی شریعت اندر آیا، اگر بی بی بہشت میں چاہیے خدا کو راضی کرے، مصطفیٰ کو راضی کرے، تے مخلوق کی چوپڑے خامند کو راضی کرے۔ جنا خامند ناراض، یہ جہنم ویسی عورت۔ بات سمجھی نہیں بھی یا نہیں بھی سمجھی نہیں؟ ہن مرتے کوئی دساں تیرے واسطے کیا حکم ہے۔ سونے نبی دی سونی شریعت دے اندر ہے، نبی دے ہر کلمہ پڑھن واسطے لازم ہے انہاں تے خدا راضی ہوئے تے مصطفیٰ راضی ہوئے۔ خدا تے مصطفیٰ دی رضامندی دے بعد ہر مرد تے لازم ہے کہ اس دے اوتے اس دی اماں راضی ہوئے۔ لیکن لوگ ماں کو ناراض کی تھی، زال کو خوش ودے کریں، ماں کو ناراض ودے کریں۔ پیو ماں دا وڈا حق ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید ہی فرمائے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جھڑکا نہ دیں، ابے اماں کو سختی دی گل نہ کریں۔ کیویں بچپنی تیری خدمت کی دیس،
اما شودی کیویں تکلیف نال تک 9 مہینے پیٹ چ رکھے کیویں تیری ماں نے تینوں اوکھا جنم دیتے کیویں تینوں تکلیف نال دودھ کھیر پلائے سی سردی دا موسم ہے رات دا ٹائم ہے پیشاب دی دو ٹھار چھوڑیے اندر منہ دے بھی پار تے کن دے بھی پار بیچاری آپ سنی جاتے سمجھیے تے بچے کو سکی جاتے سمجھے نہیں پیٹ کو اپنے منہ نال بیٹھی چسے دیے میرا پیارا بچہ تے کو سردی نہ لگ ونجے یہ بچہ جڑے جوان تھی نے اما نال محبت نال ہی گل نہیں کرے نا خبر ہے انہیں دل تے کیا گزرتی ہو سی مرد تے لازم ہے اما کو راضی کرے عورت تے لازم ہے خاوند کو راضی کرے بات یاد رکھے سو بے تک میرا پیغام پہنچے سو اما راضی بہشت ابا راضی بول چھکنے بولے نا واز تو خلاف تھی گیا کترا کترا تے جیری عورت تے ادا خاوند راضی ہو زونا زونا چھکے بول جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جری بی بی 5 نماز ادا کر رہے رمضان شریف دے روزے رکھے اپنے خاوند دی فرما برداری کر رہے اپنی عزت دی حفاظت کر رہے جڑے میدان قیامت دے اندر آسی اللہ پاک فرمے سی میری بندی آ جنت دے دروازے کھلے پے نہیں جتھوں مرضی آکھی داخل تھی آ بہی تر رستہ دکھاون آیا اپنی ماں بھین کو اللہ کرے بات سمجھ آ ونجے اچھی آمین آکھ مل کے آمین آکھ زون زون آمین آکھ پیچھے میں وہ کمزوریاں پہ دسے نام پہلی کمزوری لانتا بہو کریں عورتاں بددعائیں بہو کریں انہی وجہ تو جہنم پہ وینجن نبی صحیح فرمائے میں نہیں آکھیا دوسری کمزوری حضرت نبی علیہ السلام فرمائے میں دیکھ آیا اے جہنم پہ وینجن انہی وجہ ہے جو خامن دی نافرمانی کریں انہیں تیرے دا خامن ناراض ہے اگر کہیں عورت تے خامن ظلم کرے یا زیادتی کرے اللہ واسطے برداشت کرے اللہ ہی دے بدلے کو بہشت عطا کرے سی او درجہ دے سی جو یہ سوچ ہی نہ سکسی اگر سچے سنیا نے بی بی آسیہ فرعون دے گھر آئی فرعون بڑا ظالم تے جابر تے کافر اعظم ہا موسیٰ علیہ السلام دی نبوت تا انکار کر لی تو خدای دا دعوے دار ہا بی بی آسیہ تے ظلم کرے نہ ہا زیادتی کرے نہ ہا ہتھے پیرے دے وچ کیل گڑے نہ ہا جان تے کوڑے پسے نہ ہا پیغمبر دا کلمہ چھوڑ دے بی بی صاحبہ حضرت پیغمبر دا کلمہ نہیں چھوڑیں دی ظالم نے پتھر دی چٹان چھٹاون دا پروگرام بنا دیتا بی بی صاحبہ دی دلی جو آہ نکلی رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ اللہ مہربانی کر ہن تمہیں کچھ جنت عطا کر دے اجا چٹان سینے تے نہیں آئی اللہ روح پہلے کٹ دی دیئے وہ ظلم ودا سوچے نہ خدای کو بہشت روانہ کر دیتے مظلوم دنال اللہ دی مدد ہونی ہے جرا مرد عورت تے ظلم کرے سی ناجائز ہے حرام ہے زیادتی ہے مرد کو چاہیے ہے عورت تے ظلم نہ کرے عورت تے زیادتی نہ کرے کپڑا چنگا دے وے روٹی چنگی دے وے مکان چنگا دے وے بیمار تھی وے علاج معالجہ کرے انہی خوراک دا انتظام استطاعت دے مطابق سونا کرے ان نال زیادتی نہ ہوئے ان کو پیو ماں کوئی ملن دے وے آمن بنانی دے وے اخلاق اچھا رکھے تربیت اچھی رکھے تے عورت تے لازم ہے جو خامن دی فرما برداری کرے خدا تے مصطفیٰ دی رضا تے بعد اگر ان ہوتے خامد راضی ہے یہ عورت بہشت ویسی اب انشاءاللہ